بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو ٹاپک میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ پاکستان کے اندر جو ابھی حالات ہیں، جو سیلاب کی وجہ سے حالات پیدا ہو چکے ہیں، تو اس کو تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس میں ہم کوئی اپنے لیے کوئی سبق ڈھونڈنے کی ہم کوشش کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم اس بات کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں کہ سیلاب یا فلڈنگ جو ہے وہ کیا ہے۔ زمین پر پانی کا زیادہ تر جو ہے وہ ہو جانا جو کنٹرول سے باہر نکل جائے اس کو ہم فلڈ یا اس کو ہم سیلاب کہتے ہیں۔ وجوہات کی طرف اگر ہم جائیں تو سب سے پہلے میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرنا چاہوں گا کہ قدرتی وجوہات جو ہیں وہ کون سی ہیں۔ زیادہ بارشوں کا ہونا، گلیشیئرز کا پگھلنا، سمندری طوفان آنا، یہ قدرتی وجوہات کے اندر آ جاتا ہے کہ جس کے سامنے ہم بے بس ہو جاتے ہیں اور پانی جو ہے وہ ہمارے کنٹرول سے باہر ہو جاتا ہے، اپنی حدوں کو پھلانگتے ہوئے، ہر چیز کو تباہ و برباد کرتے ہوئے انسان کو اور انسانی جو ہے وہ اس میں ان سے ریلیٹڈ جو چیزیں ہیں ان کو تباہ و برباد کرتا ہوا آگے گزر جاتا ہے اور اپنے پیچھے ایک تاریخ جو ہے وہ چھوڑ جاتا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ انسانی وجوہات کیا ہیں۔ یہ جتنی ہمیں سوسائٹیز نظر آتی ہیں، یہ جتنے جو ہیلدی ریزورٹس ہیں، ان کے اوپر جو ہے وہ لوگ اپنے گھر تعمیر کر رہے ہیں، لوگ ہوٹلز بنا رہے ہیں، نیچرل جو بیوٹی ہے اس کو تباہ و برباد کرتے ہوئے تو وہاں پہ آپ اپنی بلڈنگ لوگ جو ہے بناتے ہیں، اس کی وجہ سے جو ہے وہ سیلاب وہ بھی پاسبل جو ہے ہو جاتا ہے۔ نکاسی آب یعنی سینیٹیشن جو ہے وہ نہیں ہے، لوگوں نے ناجائز تجاوزات کرتے ہوئے جہاں سے پانی جن نالوں سے گزرنا ہے ان نالوں کو بلاک کر دیا گیا ہے، جس کی وجہ سے پانی بکھر کر جو ہے وہ باہر آ جاتا ہے اور پانی جو ہے وہ سیلاب کی صورت اختیار کر جاتا ہے۔ نئی بننے والی یا تعمیر ہونے والی جو بلڈنگز ہیں ان کا لیول اونچا ہو جاتا ہے اور جو پرانی بلڈنگز بنی ہوتی ہیں ان کا لیول نیچے ہوتا ہے، ان غریب گھروں کے اندر پانی جو ہے وہ چلا جاتا ہے۔ پھر ایک اور پرابلم اس میں وجہ ہے وہ ہے آبادی کا زیادہ ہونا، یعنی اگر پاپولیشن جو ہے وہ بڑھ جائے تو پھر بھی جو ہے وہ سیلاب جو ہے اس کا خطرہ وہ زیادہ ہو جاتا ہے۔ جتنی پاپولیشن ہوگی ہمیں ریزیڈنشل ایریا اتنا ہی چاہیے ہوگا، اتنے ہی لوگ مکانات بنائیں گے، اتنے ہی بزنس کی طرف آگے جائیں گے، اتنا ہی جو ہے ہمارے پاس جگہ کم سے کم ہوتی جائے گی، پانی کو نکلنے کا کہیں سے راستہ نہیں ملے گا۔ پھر آخری اس کے اندر جو ہے وہ ایک وجہ وہ ہے جو پلاننگ کا نہ ہونا، یعنی منصوبہ بندی ہمارے پاس نہیں ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں۔ آپ اپنے شہر کے اندر دیکھ لیں اور سروس روڈ جو ہے وہ کس طرح سے بنا ہوا ہے، سانپ کی طرح جو ہے وہ زیگ زیگ کنڈیشن کے اندر تو روڈ جو ہے بنا ہوا ہے۔ نہیں پتہ کہ ہم نے جو پلازا کھڑا کیا ہے اس کا لیول کیا ہونا چاہیے، اندر سڑک کا جو پلان جو ہے وہ لیول وہ کیا ہونا چاہیے۔ تو پلازا کو ہم کروڑوں روپیہ لگا کے بنا لیتے ہیں، لیکن تھوڑی سی بارش کے بعد پتہ چلتا ہے کہ پانی جو ہے وہ دکانوں کے اندر داخل ہو چکا ہے اور اس نے تباہی جو ہے وہ پھیر کے رکھتی ہے۔ اب میں آتا ہوں مذہبی وجوہات کی طرف۔ یہ اللہ کا عذاب بھی ہو سکتا ہے کہ جہاں پہ ہم نے دیکھیں شراب عام ہو رہی ہے تو سیلاب بھی عام ہو رہا ہے۔ ہم نے اپنے ہوٹلز کے اندر در پردہ جو ہے وہ اتنی یہ گناہ گاری کے کام جو ہیں، اتنی بدکاری ہو رہی ہے۔ ہمارے مدرسوں کے اندر دیکھیں، مساجد کے اندر دیکھیں، پارلیمنٹ کے اندر آپ دیکھیں، ہمارے اسکولز، کالجز، یونیورسٹیز کے اندر آپ دیکھیں، ہمارے معاشرے کے اندر دیکھیں کہ در پردہ جو ہے وہ کیا کیا گناہ ہو رہے ہیں کہ تمام انبیاء کرام کے جو امتیں ہیں ان تمام کی جو برائیاں ہیں وہ ہماری اس ایک امت کے اندر جو ہے وہ آ گئی ہیں۔ جہاں میں نے قدرتی وجوہات، انسانی وجوہات اور مذہبی وجوہات بیان کی ہیں، وہاں پہ انسان کی جو ہے اس کے اوپر ہم کہہ سکتے ہیں زلزلوں کا آنا، ٹھیک ہے، یہ ٹیکٹونکس پلیٹس جو ہیں یہ ان کی موومنٹ بھی ہوتی ہے، جغرافیکل چینجز بھی ہیں، سائنٹیفک چینجز بھی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ کا عذاب بھی ہے۔ یہی رحمت جو ہے وہ زحمت بن جاتی ہے۔ طوفانوں کا آنا، سیلابوں کا آنا، ٹھیک ہے، ٹورنیڈوز ہیں، سمندری طوفان ہیں، انسان کے ناشکری ہے، گناہوں کی بھرمار ہے، انسانوں کو جو ہے وہ سبق دینے کے لیے بھی جو ہے ہمارے پاس اللہ تعالیٰ ایسی چیزیں بھیجتا ہے۔ اب اگر ہم دیکھیں کہ پاکستان اور جو سیلاب کا عذاب ہے یہ کہیں ہماری برائیوں کا نتیجہ تو نہیں ہے؟ کیا ہمارے جھوٹ، کرپشن، ناانصافی، غریب کا حق مار دینا، دین سے دوری اور ملک کے اندر جو ہے وہ یہ اگر ہم دیکھتے ہیں تو برائیوں کی بھرمار جو ہے وہ یعنی برائیوں کا سیلاب آ چکا ہے، تو ہم اس پانی کے سیلاب سے جو ہے وہ اب ڈر رہے ہیں۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے جو قومیں گناہ کرتی ہیں تو ان پر عذاب بھیجا جاتا ہے۔ اب عذاب کی مختلف قسم کی جو ہے وہ ڈسکرپشنز ہیں، اس کے ڈیفرنٹ ٹائپس ہیں، کس قوم کے اوپر کس وقت کون سا جو ہے وہ عذاب ڈالنا ہے، ٹھیک ہے۔
اب ہمارے لیے ایک سیلاب نہیں ہے، یہ ہمارے لیے ایک وارننگ ہے۔ یہ فوگ، یہ سموگ، یہ طوفان، یہ کووڈ-19، یہ سیلاب، یہ ایک وارننگ ہے تاکہ ہم خود کو سدھاریں، ہم خود کو سنواریں اور ہم اپنے اللہ کی طرف، دین کی طرف جو ہے رجوع کریں۔ جن جگہوں پہ سیلاب یا زلزلہ یا طوفان نہیں آتا، ان کو اللہ کی ناشکری کے بجائے شکر ادا کرنا چاہیے اور ان کو راہ راست پہ نہ چاہیے۔ ہمارے لیے یہ ایک وارننگ ہے، یہ سیلاب نہ سمجھیں، ارتھ کوئک نہ سمجھیں، کووڈ-19 نہ سمجھیں، یہ ہمارے اوپر ایک عذاب ہے، ہمارے اوپر ایک جو ہے وہ ایک وارننگ ہمیں اللہ نے دی ہے۔ تو آپ کوشش کریں کہ بینگ اسٹوڈنٹس، آپ معاشرے کے جو ہے وہ پلرز ہیں، آپ خود کو چینج کریں، سوسائٹی کو چینج کرنے کی کوشش کریں، دین کی طرف جو ہے اللہ تعالیٰ آپ کو، ہم سب کو رغبت جو ہے وہ لانے کی جو ہے وہ توفیق عطا فرمائے۔ تھینک یو ویری مچ۔